سورہ بقرہ کے شروع میں گزر چکا ہے کہ یہ علیحدہ علیحدہ حروف ہیں جو بہت سی صورتوں کے شروع میں آئے ہیں۔ ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ ان کے ٹھیک ٹھیک معنی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہیں، اور ان کے معنی سمجھنے پر دین کی کوئی بات موقوف بھی نہیں ہے۔ یعنی آپ کو یہ پریشانی نہیں ہونی چاہیے کہ اس کے مضامین کو آپ لوگوں سے کیسے منوائیں گے، اور اگر لوگ نہ مانیں تو کیا ہوگا، کیونکہ آپ کا فریضہ لوگوں کو ہوشیار اور خبردار کرنا ہے۔ ان کے ماننے یا نہ ماننے کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے۔ اس واقعے کی کچھ تفصیلات سورہ بقرہ میں گزری ہیں۔ ان آیتوں پر جو حواشی ہم نے لکھے ہیں ان میں سے واقعے سے متعلق کئی سوالات کا جواب آ گیا ہے، انہیں ملاحظہ فرما لیا جائے۔ شیطان نے درخواست تو یہ کی تھی کہ اس وقت تک اسے زندگی دی جائے جس دن حشر ہوگا اور دوسرے مردے زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ یہاں اس درخواست کے جواب میں مہلت دینے کا تو ذکر ہے، لیکن یہ مہلت کب تک دی گئی ہے، اس آیت میں یہ بات واضح طور پر بیان نہیں فرمائی گئی۔ سورہ حجر، سورہ صاد میں بھی یہ واقعہ آیا ہے، وہاں یہ فرمایا گیا ہے کہ ایک معین وقت تک مہلت دی گئی ہے، جس سے معلوم ہوا کہ اس کی درخواست کے مطابق روز حشر تک مہلت دینے کا وعدہ نہیں کیا گیا، بلکہ یہ فرمایا گیا ہے کہ ایک معین وقت ہے جو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اس وقت تک مہلت دی گئی ہے۔ دوسرے دلائل سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شیطان قیامت کا پہلا سور پھونکے جانے تک زندہ رہے گا، اور اس کے بعد جس طرح دوسری مخلوقات کو موت آئے گی اسے بھی موت آئے گی، پھر جب سب کو زندہ کیا جائے گا تو اسے بھی زندہ کیا جائے گا۔ شیطان نے اپنی بدعملی کی ذمہ داری خود قبول کرنے کے بجائے معاذ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ڈالنے کی کوشش کی، حالانکہ تقدیر کی وجہ سے کسی کا اختیار سلب نہیں ہوتا۔ تقدیر کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ فلاں شخص اپنے اختیار سے فلاں کام کرے گا۔ نیز اس کے کہنے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک ایسا حکم ہی کیوں دیا جو اس کے لیے قابل قبول نہیں تھا، اس لیے بالواسطہ اس کی گمراہی معاذ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی وجہ سے ہوئی۔ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس درخت کی خاصیت یہ تھی کہ اس کا پھل کھانے سے جنت کا لباس اتر جاتا تھا، اور یہ بات ابلیس کو معلوم تھی۔ چنانچہ جب حضرت آدم اور حوا علیہ السلام نے اسے کھایا تو جنت کا جو لباس انہیں عطا ہوا تھا وہ ان کے جسم سے اتر گیا۔ مطلب یہ تھا کہ چونکہ اس درخت کی خاصیت یہ ہے کہ جو اس میں سے کھا لیتا ہے وہ یا تو فرشتہ بن جاتا ہے یا اسے ہمیشہ کی زندگی عطا ہو جاتی ہے، اس لیے اسے کھانے کے لیے مخصوص قوت کی ضرورت ہے۔ شروع میں آپ دونوں کو یہ قوت حاصل نہیں تھی، اس لیے منع کیا گیا تھا۔ اب آپ کو جنت میں رہتے ہوئے ایک زمانہ گزر گیا ہے اور آپ میں وہ قوت پیدا ہو گئی ہے، اس لیے اب کھا لینے میں کوئی حرج نہیں۔ نیچے اتارنے کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اطاعت کے جس بلند مقام پر تھے اس سے نیچے اتار لیا، اور یہ مطلب بھی کہ جنت سے دنیا میں اتار لیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ عریانی سے حفاظت انسان کی فطرت میں داخل ہے، اس لیے جو ہی دونوں کا لباس اترا انہوں نے ہر ممکن طریقے سے اپنا ستر چھپانے کی کوشش کی۔ یہ استغفار کے وہی الفاظ ہیں جن کے بارے میں سورہ بقرہ میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی یہ الفاظ سکھائے تھے، کیونکہ اس وقت تک انہیں توبہ کا طریقہ بھی معلوم نہیں تھا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ توبہ کرنے کے لیے یہ الفاظ نہایت مناسب ہیں اور ان کے ذریعے توبہ قبول ہونے کی زیادہ امید ہے، کیونکہ یہ خود اللہ تعالیٰ ہی کے سکھائے ہوئے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اگر ایک طرف شیطان کو مہلت دے کر اسے انسان کو بہکانے کی صلاحیت دی جو انسان کے لیے زہر جیسی تھی، تو دوسری طرف انسان کو توبہ اور استغفار کا تریاق بھی عطا فرما دیا کہ اگر شیطان کے بہکاوے میں آ کر اگر وہ کبھی کوئی گناہ کر گزرے تو اسے فوراً توبہ کرنی چاہیے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے کیے پر شرمندہ ہو اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ اس طرح شیطان کا چڑھایا ہوا زہر اتر جائے گا۔ آیت 26 تا 32 اہل عرب کی ایک عجیب و غریب رسم کے پس منظر میں نازل ہوئی ہیں، جس کی تفصیل یہ ہے کہ مکہ مکرمہ کے قریب رہنے والے کچھ قبیلے مثلا قریش حمص کہلاتے تھے۔ عرب کے دوسرے تمام قبیلے حرم کی پاسبانی کی وجہ سے ان لوگوں کی بڑی عزت کرتے تھے۔ اسی کا ایک نتیجہ یہ تھا کہ عربوں کے عقیدے کے مطابق کپڑے پہن کر طواف کرنا صرف انہی کا حق تھا۔ دوسرے لوگ کہتے تھے کہ جن کپڑوں میں ہم نے گناہ کیے ہیں ان کے ساتھ ہم بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتے۔ چنانچہ یہ لوگ جب طواف کے لیے آتے تو حمص کے کسی آدمی سے کپڑے مانگتے، اگر اس کے کپڑے مل جاتے تو انہیں پہن کر طواف کر لیتے، لیکن اگر کسی کو حمص سے کپڑے نہیں ملتے تو وہ بالکل عریاں ہو کر طواف کرتے تھے۔ یہ آیتیں اس بےہودہ رسم کی تردید کے لیے نازل ہوئی ہیں، اور ان میں انسان کے لیے لباس کی اہمیت بھی بیان فرمائی گئی ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ لباس کا اصل مقصد جسم کا پردہ ہے، اور ساتھ ہی لباس انسان کے لیے زینت اور خوش نمائی کا بھی ذریعہ ہے۔ ایک اچھے لباس کی صفت یہ ہونی چاہیے کہ وہ دونوں مقصد پورے کرے، اور جس لباس سے پردے کا مقصد حاصل نہ ہو وہ انسانی فطرت کے خلاف ہے۔ لباس کا ذکر آیا تو یہ حقیقت بھی واضح فرما دی گئی کہ جس طرح لباس انسان کے ظاہری جسم کی پردہ داری کرتا ہے،
اسی طرح تقوی انسان کو گناہوں سے پاک رکھتا ہے اور اس کے ظاہر اور باطن دونوں کی حفاظت کرتا ہے، اور اس لحاظ سے تقوی کا لباس بہترین لباس ہے۔ لہٰذا ظاہری لباس پہننے کے ساتھ ساتھ انسان کو یہ فکر بھی کرنی چاہیے کہ وہ تقوی کے لباس سے آراستہ ہو، یعنی لباس کا پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت کے نشانیوں میں سے ایک ہے۔ اس سے اسی رسم کی طرف اشارہ ہے کہ یہ لوگ عریاں ہو کر طواف کرتے ہیں۔ چونکہ یہ رسم برسوں سے چلی آتی تھی، اس لیے ان کی دلیل یہ تھی کہ ہمارے باپ دادا ایسا ہی کرتے چلے آئے ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہی حکم ہوگا۔ شاید مذکورہ بالا سیاق و سباق پہ انصاف کا ذکر اس لیے بھی کیا گیا ہے کہ حمص کے لوگوں نے اپنی جو امتیازی خصوصیات طے کر رکھی تھی، ان میں سے بعض انصاف کے تقاضوں کے بھی خلاف تھی۔ مثلا یہ بات کہ صرف وہی کپڑے پہن کر طواف کر سکتے ہیں، دوسرے لوگ نہیں، حالانکہ اگر دوسرے لوگ گناہ کر سکتے تھے تو یہ لوگ بھی گناہوں سے پاک تو نہیں تھے۔ جس طرح ان عرب قبائل نے طواف کے وقت کپڑے پہننے کو حرام سمجھا ہوا تھا، اسی طرح جاہلیت کے لوگوں نے بھی بہت سی غذاؤں کو بلا وجہ حرام قرار دیا ہوا تھا، جس کا مفصل تذکرہ سورہ انعام میں گزرا ہے۔ نیز حمص کے قبائل نے گوشت کی بعض قسموں کو اپنی امتیازی حیثیت ظاہر کرنے کے لیے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا کوئی حکم نہیں آیا تھا۔ یہ دراصل کفار مکہ کی بات کا جواب ہے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو ہمارا موجودہ طریقہ پسند نہیں ہے تو وہ ہمیں رزق کیوں دے رہا ہے؟ جواب یہ دیا گیا ہے کہ اس دنیا میں تو اللہ تعالیٰ کے رزق کا دسترخوان ہر شخص کے لیے بچھا ہوا ہے، چاہے وہ مومن ہو یا کافر، لیکن آخرت میں یہ نعمتیں صرف مومنوں کے لیے خاص ہیں۔ اس لیے یہ سمجھنا غلط ہے کہ اگر دنیا میں کسی کو خوشحالی میسر ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی دلیل ہے، اور اسے آخرت میں بھی خوشحالی ضرور میسر آئے گی۔ یوں تو کسی بھی شخص کی طرف غلط بات منسوب کرنا ہر اعتبار سے ایک ناجائز اور غیر اخلاقی فعل ہے، لیکن اگر یہ جرم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا جائے تو اس کی سنگینی انسان کو کفر تک لے جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی بات منسوب کرتے وقت انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے، اور جب تک انسان کو یقینی علم حاصل نہ ہو ایسی نسبت کا اقدام ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ عرب کے بت پرستوں نے اپنی طرف سے باتیں گھڑ گھڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر رکھی تھیں، جن کی بنیاد کسی علم پر نہیں تھی بلکہ اپنے بے بنیاد اندازوں پر تھی، جن کی حقیقت کا انہیں خود بھی علم حاصل نہیں تھا۔ یہاں یہ واضح کر دیا گیا کہ دنیا میں رزق دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مومن اور کافر میں تفریق نہیں فرمائی ہے، بلکہ ہر ایک کے لیے رزق کا ایک حصہ مقرر فرما دیا ہے جو اسے ہر حال میں پہنچتا رہے گا، چاہے وہ کتنا بڑا کافر ہی کیوں نہ ہو۔ لہٰذا اگر کسی کو دنیا میں رزق کی فراوانی حاصل ہے تو اسے یہ نہ سمجھ بیٹھنا چاہیے کہ اس کا طریقہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، جیسا کہ یہ کفار مکہ سمجھ رہے ہیں۔ ان کو اصل حقیقت کا پتہ اس وقت چلے گا جب موت کا منظر ان کے سامنے آ جائے گا۔ یعنی جو لوگ سرداروں کے ماتحت تھے وہ اپنے ان سرداروں پر لعنت بھیجیں گے جنہوں نے انہیں گمراہ کیا تھا، اور سردار اپنے ماتحتوں پر لعنت بھیجیں گے کہ انہوں نے ان کی حد سے زیادہ تعظیم کر کے انہیں گمراہی میں اور پختہ کر دیا۔ مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کا عذاب پہلے سے زیادہ ہوتا جائے گا، لہٰذا اگر سرداروں کو اس وقت دگنا عذاب دیا جائے گا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ خود تم اتنے شدید عذاب سے محفوظ رہو گے، بلکہ ایک وقت آئے گا کہ خود تمہارا عذاب بھی بڑھ کر ان کے موجودہ عذاب کے برابر ہو جائے گا، چاہے ان کا عذاب اس وقت اور بڑھ جائے۔ یہ عربی زبان کا ایک محاورہ ہے، اور مطلب یہ ہے کہ جس طرح ایک اونٹ سوئی کے ناکے میں کبھی داخل نہیں ہو سکتا، اسی طرح یہ لوگ کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ نیک عمل کے ذکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جملہ معترضہ کے طور پر یہ وضاحت فرما دی کہ نیک عمل کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے جو انسان کی طاقت سے باہر ہو، کیونکہ ہم نے کوئی حکم انسانوں کو ایسا نہیں دیا جو ان کی استطاعت میں نہ ہو۔ نیز شاید اشارہ اس طرف بھی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی طاقت کی حد تک نیک عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہو اور پھر بھی اس سے کوئی بھول چوک ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس پر گرفت نہیں فرماتے۔ چونکہ جنت ہر قسم کی تکلیف سے خالی ہوگی، اس لیے وہاں باہمی عداوت، کینے اور کدورت کا بھی گزر نہیں ہوگا، اور دنیا میں انسانوں کے درمیان جو رنجشیں رہی ہوں جنت میں اللہ تعالیٰ وہ بالکل دور فرما دیں گے، اور تمام جنتی محبت، دوستی اور بھائی چارے کے ماحول میں رہیں گے۔ یوں تو اعراف والے جنت اور جہنم دونوں کا خود نظارہ کر رہے ہوں گے، اس لیے انہیں جنتیوں اور دوزخیوں کو پہچاننے کے لیے کسی علامت کی ضرورت نہیں ہوگی، لیکن یہاں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ یہ لوگ جنت اور دوزخ والوں کو دنیا میں بھی ان کی علامتوں سے پہچانتے تھے، اور چونکہ یہ لوگ صاحب ایمان تھے اس لیے انہیں دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے اتنی حس عطا فرما دی تھی کہ یہ متقی پرہیزگار لوگوں کے چہروں سے پہچان لیتے تھے کہ یہ نیک لوگ ہیں، اور کافروں کے چہروں سے پہچان لیتے تھے کہ یہ کافر ہیں۔
اس سے اشارہ ان دیوتاؤں کی طرف ہے جن کو انہوں نے خدائی میں اللہ تعالیٰ کا شریک مانا ہوا تھا، نیز ان سرداروں اور پیشواؤں کی طرف جنہیں بڑا مان کر انہوں نے بے سوچے سمجھے ان کی پیروی کی اور یہ سمجھ بیٹھے کہ یہ لوگ انہیں اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچا لیں گے۔ اس آخری انجام سے مراد قیامت ہے، یعنی کیا یہ لوگ ایمان لانے کے لیے قیامت کا انتظار کر رہے ہیں؟ حالانکہ اس وقت ایمان قبول ہی نہیں ہوگا، اور جب وہ آ جائے گی تو ان کو حسرت کرنے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب دنوں کا حساب موجودہ سورج کے طلوع و غروب سے نہیں ہوتا تھا۔ اس وقت کے دن کا شمار بظاہر کسی اور معیار پر کیا گیا ہے جس کی حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، اور یوں تو اللہ تعالیٰ کو یہ بھی قدرت تھی کہ وہ پلک جھپکنے سے بھی پہلے پوری کائنات وجود میں لے آتا، لیکن اس عمل کے ذریعے انسان کو بھی جلد بازی کے بجائے اطمینان اور وقار کے ساتھ کام کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ استوا عربی لفظ ہے جس کے معنی ہیں سیدھا ہونا، قائم ہونا، قابو پانا، اور بعض اوقات اس کے معنی بیٹھنے کے بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چونکہ جسم اور مکان سے پاک ہے، اس لیے اس کے یہ معنی سمجھنا صحیح نہیں کہ جس طرح کوئی انسان تخت پر بیٹھتا ہے اسی طرح معاذ اللہ تعالیٰ بھی عرش پر بیٹھتے ہیں۔ استوا اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے اور جمہور اہل سنت کے نزدیک اس کی ٹھیک کیفیت اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور اسے متشابہات میں شمار کیا گیا ہے جن کی کھود کرید میں پڑھنے کو سورہ آل عمران کے شروع میں خود قرآن کریم نے منع فرمایا ہے، چنانچہ اس کا کوئی بھی ترجمہ کرنا مغالطہ پیدا کر سکتا ہے۔ اس بنا پر ہم نے یہاں اس کا ترجمہ نہیں کیا، نہ اس پر کوئی عملی مسئلہ موقوف ہے۔ اتنا ایمان رکھنا کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کے مطابق استوا فرمایا جس کی حقیقت ہماری محدود عقل کے ادراک سے باہر ہے۔ اس حد سے گزرنے میں یہ بات بھی داخل ہے کہ بہت اونچی آواز سے دعا مانگی جائے، اور یہ بھی کہ کوئی ناجائز یا ناممکن چیز طلب کی جائے جو دعا کے بجائے معاذ اللہ مذاق بن جائے، مثلا یہ دعا کہ میں ابھی آسمان پر چڑھ جاؤں۔ کفار بعض اوقات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قسم کی دعائیں مانگنے کا مطالبہ کرتے تھے۔ زمین پر اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو بھیجا تو شروع میں نافرمانی کا کوئی تصور نہیں تھا، اور اس طرح زمین کی اصلاح ہو چکی تھی۔ جن لوگوں نے بعد میں نافرمانی کے بیج بوئے انہوں نے زمین کی اصلاح کے بعد اس میں فساد مچایا۔ یہاں دعا کا صیغہ اکثر مفسرین کے نزدیک عبادت کے لیے آیا ہے، اس لیے ہم نے اس کا ترجمہ عبادت سے کیا ہے، اور سچی عبادت کی شان اس آیت میں یہ بتائی گئی ہے کہ عبادت کرنے والے کے دل میں اپنی عبادت پر ناز ہونے کے بجائے یہ خوف ہونا چاہیے کہ نہ جانے میں عبادت کا حق ادا کر سکا یا نہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کی مستحق ہے یا نہیں۔ دوسری طرف اسے اپنی عبادت کی کوتاہیوں سے مایوسی کے بجائے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ امید بھی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے فضل و اکرام سے ہی اسے قبول فرما لے گا، یعنی اپنی کوتاہی کا خوف اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بنیاد پر امید دونوں چیزوں کا امتزاج ہے جو کسی عبادت میں سچائی پیدا کرتی ہے۔ یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ ایک مردہ زمین میں جان ڈال دیتا ہے، اسی طرح وہ مردہ انسانوں میں بھی جان ڈالنے پر قادر ہے۔ مردہ زمین کے زندہ ہونے کے واقعات تم روز مرہ دیکھتے ہو اور یہ بھی مانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہوتا ہے۔ اس سے تمہیں سبق لینا چاہیے کہ انسانوں کو دوبارہ زندگی دینے کو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے باہر سمجھنا کتنی بڑی بے وقوفی ہے۔ اس میں ایک لطیف اشارہ اس طرف ہے کہ جس طرح اچھی زمین کی پیداوار بھی خوب ہوتی ہے، اسی طرح جن لوگوں کے دل میں طلب کی پاکیزگی ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کلام سے خوب فائدہ اٹھاتے ہیں، اور جس طرح ایک خراب زمین پر بارش پڑنے کے باوجود اس سے کوئی فائدہ مند پیداوار حاصل نہیں ہوتی، اسی طرح جن لوگوں کے دل ضد اور عناد سے خراب ہو چکے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کے کلام سے بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ اسرائیلی روایات کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کی پیدائش اور حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے درمیان 1000 سال سے کچھ زیادہ کا فاصلہ ہے، لیکن محقق علماء نے ان روایات کو مستند نہیں سمجھا۔ حقیقی فاصلے کا یقینی علم حاصل کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، البتہ اتنی بات قرآن کریم سے واضح ہوتی ہے کہ اس طویل عرصے کے دوران بت پرستی کا رواج بہت بڑھ گیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی بہت سے بت بنا رکھے تھے جن کے نام سورہ نوح میں مذکور ہیں۔ سورہ عنکبوت میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اس قوم کو حق کی تبلیغ فرمائی اور سمجھانے کا کوئی طریقہ نہیں چھوڑا۔ کچھ نیک بخت ساتھی جو زیادہ تر غریب طبقے سے تعلق رکھتے تھے ان پر ایمان لائے، لیکن قوم کی اکثریت نے کفر ہی کا راستہ اختیار کیے رکھا۔ حضرت نوح علیہ السلام ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتے رہے، لیکن جب وہ نہ مانے تو انہوں نے بد دعا دی اور پھر انہیں ایک شدید طوفان میں غرق کر دیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے اور ان کی قوم پر آنے والے طوفان کی سب سے زیادہ تفصیل سورہ ہود اور سورہ نوح میں آئے گی۔ اس کے علاوہ سورہ مومنون، سورہ شورى اور سورہ قمر میں بھی ان کا واقعہ اختصار سے بیان ہوا ہے، دوسرے مقامات پر صرف ان کا حوالہ دیا گیا ہے۔ کشتی اور طوفان کا پورا واقعہ انشاءاللہ سورہ ہود میں آنے والا ہے۔
قوم عاد عربوں کی ابتدائی نسل کی ایک قوم تھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کم از کم 2000 سال پہلے یمن کے علاقے حضر موت کے آس پاس آباد تھی۔ یہ لوگ اپنی جسمانی طاقت اور پتھروں کو تراشنے کے ہنر میں مشہور تھے۔ رفتہ رفتہ انہوں نے بت بنا کر ان کی پوجا شروع کر دی اور اپنی طاقت کے گھمنڈ میں مبتلا ہو گئے۔ حضرت ہود علیہ السلام ان کے پاس پیغمبر بنا کر بھیجے گئے اور انہوں نے اپنی قوم کو بڑی درد مندی سے سمجھانے کی کوشش کی اور انہیں توحید کی تعلیم دے کر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بننے کی تعلیم دی، مگر کچھ نیک طبع لوگوں کے سوا باقی لوگوں نے ان کا کہنا نہیں مانا۔ پہلے ان کو قحط میں مبتلا کیا گیا اور حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں یاد دلایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تنبیہ ہے، اگر اب بھی تم اپنی بدعمالیوں سے باز آ جاؤ تو اللہ تعالیٰ تم پر رحمت کی بارشیں برسا دے گا۔ لیکن اس قوم پر کچھ اثر نہیں ہوا اور وہ اپنے کفر و شرک میں بڑھتی چلی گئی۔ آخرکار ان پر ایک تیز و تند آندھی کا عذاب بھیجا گیا جو 8 دن تک متواتر جاری رہا، یہاں تک کہ یہ ساری قوم ہلاک ہو گئی۔ اس قوم کا واقعہ موجودہ سورت کے علاوہ سورہ ہود، سورہ مومنون، سورہ شورى، سورہ حامیم السجدہ، سورہ احقاف، سورہ قمر، سورہ الحاقہ اور سورہ فجر میں آیا ہے۔ ان کے مختلف واقعات کی تفصیل انشاءاللہ ان سورتوں میں آئے گی۔ یہ لوگ اپنے قد و قامت میں اتنے لمبے چوڑے تھے کہ سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان جیسی قوم کسی ملک میں بھی پیدا نہیں کی گئی۔ سمود بھی قوم عاد ہی کی نسل سے پیدا ہوئی تھی، اور ظاہر یہ ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے مومن ساتھی جو عذاب سے بچ گئے تھے یہ ان کی اولاد تھی، اور سمود ان کے دادا کا نام تھا، اس لیے ان کو عاد ثانیہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ قوم عرب اور شام کے درمیان اس علاقے میں آباد تھی جس کو اس وقت حجر کہا جاتا تھا، اور آج کل اسے مدائن صالح کہتے ہیں، اور آج بھی ان کے گھروں اور محلات کے کھنڈر موجود ہیں، اور پہاڑوں سے تراشی ہوئی عمارتوں کے آثار جن کا ذکر آیت 74 میں ہے آج بھی وہاں دیکھے جا سکتے ہیں۔ عرب کے مشرکین جب تجارتی سفر پر شام جاتے تو یہ کھنڈر ایک نشان عبرت کے طور پر ان کے راستے میں پڑتے تھے، اور قرآن کریم نے کئی مقامات پر انہیں اس کی طرف توجہ دلائی ہے۔ اس قوم میں بھی رفتہ رفتہ بت پرستی کی بیماری پیدا ہو گئی تھی، اور اس کے نتیجے میں بہت سی عملی خرابیاں پھیل گئی تھیں۔ حضرت صالح علیہ السلام اسی قوم کے ایک فرد تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کو راہ راست دکھانے کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا، لیکن یہاں بھی وہی صورت پیش آئی کہ قوم کی اکثریت نے ان کی بات نہیں مانی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جوانی سے بڑھاپے تک مسلسل ان کو تبلیغ جاری رکھی۔ آخرکار ان لوگوں نے یہ مطالبہ کیا کہ اگر آپ ہمارے سامنے کے پہاڑ سے کوئی اونٹنی نکال کر دکھا دیں گے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے پہاڑ سے اونٹنی بھی نکال کر دکھا دی۔ اس پر کچھ لوگ تو ایمان لے آئے، مگر بڑے بڑے سردار اپنے عہد سے پھر گئے، اور نہ صرف یہ کہ اپنی ضد پر اڑے رہے بلکہ جو دوسرے لوگ ایمان لانے کا ارادہ کر رہے تھے انہیں بھی روک دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اندیشہ ہوا کہ ان کی عہد شکنی کی وجہ سے ان پر اللہ کا عذاب آ جائے گا، اس لیے انہوں نے فرمایا کہ کم از کم اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی اس اونٹنی کو تم آزاد چھوڑے رکھو اور اسے کوئی تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اور اونٹنی کو چونکہ پورے کنویں کا پانی درکار ہوتا تھا، اس لیے اس کی باری مقرر کر دی کہ ایک دن اونٹنی کنویں کا پانی پیے گی اور دوسرے دن آبادی کے لوگ پانی پی لیں گے۔ لیکن ہوا یہ کہ قوم کے کچھ لوگوں نے اونٹنی کو مار ڈالنے کا ارادہ کیا، اور آخرکار ایک شخص نے جس کا نام قزار تھا اس کو قتل کر ڈالا۔ اس موقع پر حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں متنبہ کیا کہ اب ان کی زندگی کے صرف 3 دن باقی رہ گئے ہیں، جس کے بعد وہ عذاب سے ہلاک کر دیے جائیں گے۔ بعض روایات میں ہے کہ انہوں نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ ان 3 دنوں میں سے ہر دن ان کے چہروں کا رنگ بدل جائے گا، یعنی پہلے دن رنگ پیلا، دوسرے دن سرخ اور تیسرے دن کالا ہو جائے گا۔ اس کے باوجود اس ضدی قوم نے توبہ اور استغفار کے بجائے خود حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، جس کا ذکر قرآن کریم نے سورہ نمل میں فرمایا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں راستے ہی میں ہلاک کر دیا اور ان کا منصوبہ دھرا رہ گیا۔ آخرکار 3 دن اسی طرح گزرے جس طرح حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ اسی حالت میں شدید زلزلہ آیا اور آسمان سے ایک ہیبت ناک چیخ کی آواز نے ان سب کو ہلاک کر ڈالا۔ حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کا تفصیلی ذکر سورہ ہود، سورہ شورى، سورہ نمل اور سورہ قمر میں آیا ہے۔ نیز سورہ حجر، سورہ زاریات، سورہ نجم، سورہ حاقہ اور سورہ شمس میں بھی ان کے مختصر حوالے آئے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے جو اپنے مقدس چچا کی طرح عراق میں پیدا ہوئے تھے، اور جب انہوں نے وہاں سے ہجرت کی تو حضرت لوط علیہ السلام بھی ان کے ساتھ وطن سے نکل آئے۔ بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین کے علاقے میں آباد ہوئے، اور حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اردن کے شہر سدوم میں پیغمبر بنا کر بھیجا۔ سدوم ایک مرکزی شہر تھا اور اس کے مضافات میں امورہ وغیرہ کئی بستیاں آباد تھیں۔ کفر و شرک کے علاوہ ان بستیوں کی شرمناک بدعملی یہ تھی کہ وہ ہم جنسی کی لعنت میں گرفتار تھے، جس کا ارتکاب قرآن کریم کی تصریح کے مطابق ان سے پہلے دنیا کے کسی فرد نے نہیں کیا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچائے اور عذاب سے بھی ڈرایا، لیکن جب یہ لوگ اپنی خباثت سے باز نہ آئے
تو ان پر پتھروں کی بارش برسائی گئی اور ان تمام بستیوں کو الٹ دیا گیا۔ آج بحر مردار کے نام سے جو سمندر ہے، کہتے ہیں کہ یہ بستیاں یا تو اس میں ڈوب گئی ہیں یا اس کے آس پاس تھیں جن کا نشان واضح نہیں رہا۔ حضرت لوط علیہ السلام کا اس قوم کے ساتھ نسبی تعلق نہیں تھا، پھر بھی اس آیت میں اسے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کہا گیا ہے، کیونکہ یہ وہ امت تھی جس کی طرف ان کو بھیجا گیا تھا۔ ان کے واقعے کی سب سے زیادہ تفصیل سورہ ہود میں آئے گی۔ اس کے علاوہ سورہ حجر، سورہ شعراء، سورہ عنکبوت میں بھی ان کے واقعے کی کچھ تفصیلات بیان ہوئی ہیں۔ نیز سورہ زاریات اور سورہ تحریم میں بھی ان کے مختصر حوالے آئے ہیں۔ مدائن ایک قبیلے کا نام ہے اور اسی کے نام پر ایک بستی بھی ہے جس میں حضرت شعیب علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا تھا۔ ان کا زمانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کچھ پہلے کا ہے اور بعض روایات میں ہے کہ وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خسر تھے۔ یہ ایک سرسبز و شاداب علاقہ تھا اور یہاں کے لوگ خاصے خوشحال تھے۔ رفتہ رفتہ ان میں کفر و شرک کے علاوہ بہت سی بدعنوانیاں رواج پا گئیں۔ اس کے بہت سے لوگ ناپ تول میں دھوکہ دیتے تھے۔ بہت سے زور آور لوگوں نے راستوں پر چوکیاں بنا رکھی تھی جو گزرنے والوں سے زبردستی کا ٹیکس وصول کرتے تھے۔ کچھ لوگ ڈاکے بھی ڈالتے تھے۔ نیز جو لوگ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس جاتے آتے نظر آتے انہیں روکتے اور تنگ کرتے تھے۔ ان کی ان بدعنوانیوں کا ذکر اگلی 2 آیتوں میں آ رہا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قوم کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا۔ انہوں نے مختلف طریقوں سے اپنی قوم کو راہ راست پر لانے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ نے تقریر اور خطابت کا خاص ملکہ عطا فرمایا تھا، اس لیے وہ خطیب الانبیاء کے لقب سے مشہور ہیں، لیکن ان کی مؤثر تقریروں کا قوم نے کچھ اثر نہ لیا اور آخرکار وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا نشانہ بنی۔ حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کے واقعات سب سے زیادہ تفصیل سے سورہ ہود میں آئے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ تفصیل سورہ شعراء اور سورہ عنکبوت میں آئی ہے اور سورہ حجر میں مختصر حوالہ آیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے یہ قوم ناپ تول میں کمی کے علاوہ دوسرے طریقوں سے بھی لوگوں کی حق تلفی کیا کرتی تھی۔ اس آیت میں لفظ بخس استعمال کیا گیا ہے جس کے لفظی معنی کمی کرنے کے ہیں، اور یہ لفظ خاص طور پر کسی کا حق مارنے کی معنی میں کثرت سے استعمال ہوتا ہے۔ اور قرآن کریم میں یہ فقرہ 3 جگہ بڑی تاکید کے ساتھ آیا ہے اور اس میں دوسروں کی ملکیت کے احترام پر زور دیا گیا ہے۔ اس احترام میں یہ بات بھی داخل ہے کہ کسی کے مال یا جائیداد پر اس کی مرضی کے بغیر قبضہ کر لیا جائے، اور یہ بھی کہ کسی کی کوئی بھی چیز اس کی خوش دلی کے بغیر استعمال کی جائے۔ اس کی تشریح کے لیے دیکھیے پیچھے آیت نمبر 56 کا حاشیہ۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ان کی تعداد میں اضافہ ہو گیا اور یہ بھی کہ ان کو خوشحالی زیادہ نصیب ہوئی۔ یہ در حقیقت ان کی ایک بات کا جواب ہے۔ وہ کہتے تھے کہ ہمیں تو مومنوں اور کافروں میں کوئی فرق نظر نہیں آتا، جو لوگ ایمان نہیں لائے وہ بھی خوشحالی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اگر ان کا طریقہ اللہ کو پسند نہ ہوتا تو انہیں یہ خوشحالی کیوں نصیب ہوتی؟ جواب یہ دیا گیا ہے کہ اس وقت کی خوشحالی سے یہ دھوکہ نہ کھانا چاہیے کہ صورتحال ہمیشہ ایسی ہی رہے گی، ابھی اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا انتظار کرو۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے دوسرے ساتھی تو پہلے اپنے قوم کے دین پر تھے، بعد میں ایمان لائے، اس لیے ان کے حق میں تو پرانے دین کی طرف لوٹنے کا لفظ صحیح ہے، لیکن حضرت شعیب علیہ السلام کبھی بھی ان کے دین پر نہیں رہے، البتہ ان کی نبوت سے پہلے ان کی قوم کے لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ وہ انہی کے دین پر ہیں، اس لیے انہوں نے آپ کے لیے بھی لوٹنے کا لفظ استعمال کیا تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جواب بھی انہی کے الفاظ میں دیا۔ یہ اعلیٰ درجے کی ابدیت کا فقرہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اپنے پکے عزم سے اللہ تعالیٰ کو کسی بات پہ مجبور نہیں کر سکتا۔ ہم نے اپنی طرف سے تو یہ پکا ارادہ کر رکھا ہے کہ کبھی تمہارا دین اختیار نہیں کریں گے، لیکن اپنے اس عزم پر عمل اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں، اور اگر وہ چاہے تو ہمارے دلوں کو بھی پھیر سکتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جب کوئی بندہ اخلاص کے ساتھ راہ راست پر رہنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ اس کا دل گمراہی کی طرف نہیں پھیرتا، اور ہر شخص کے اخلاص کی کیفیت کا اس کو پورا علم ہے۔ لہٰذا اخلاص کے ساتھ کسی بات کا پکا ارادہ کر لینے کے بعد اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے کہ وہ اس ارادے کو پورا فرمائے گا۔ اس طرح حضرت شعیب علیہ السلام نے اس جملے سے عظیم سبق دیا ہے، کوئی بھی نیکی کرتے وقت بھروسہ اپنے عزم اور عمل کے بجائے اللہ تعالیٰ پر کرنا چاہیے۔ اس قوم پر جو عذاب آیا اس کے لیے قرآن کریم نے یہاں زلزلے کا ذکر فرمایا ہے۔ سورہ ہود میں اس کو سہ یعنی چنگھاڑ سے تعبیر فرمایا گیا ہے، اور سورہ شعراء میں اسے عذاب یوم الزلہ یعنی سائبان کے دن کا عذاب فرمایا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے ایک روایت یہ ہے کہ ان لوگوں پر پہلے سخت گرمی پڑی جس سے یہ بلبلا اٹھے، پھر شہر سے باہر ایک بادل آیا جس میں ٹھنڈی ہوا تھی، یہ لوگ گھروں سے نکل کر اس کے نیچے جمع ہو گئے۔ اس وقت اس بادل سے آگ برسائی گئی جسے سائبان سے تعبیر کیا گیا ہے، پھر زلزلہ آیا، اور زلزلے کے ساتھ عموماً آواز بھی ہوتی ہے جسے چنگھاڑ کہا گیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو اپنے عذاب سے ہلاک کیا انہیں معاذ اللہ جلدی سے غصے میں آ کر ہلاک نہیں کر دیا، بلکہ انہیں سالہ سال تک راہ راست پر آنے کے بہت سے مواقع فراہم کیے۔
اول تو پیغمبر بھیجے جو انہیں برسوں تک ہوشیار کرتے رہے، پھر شروع میں انہیں کچھ معاشی بدحالی یا بیماری وغیرہ کی مصیبتوں سے دوچار کیا تاکہ ان کے دل کچھ نرم پڑیں، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور تنگی ترشی میں بعض اوقات حق بات کو قبول کرنے کی صلاحیت زیادہ پیدا ہو جاتی ہے۔ جب ایسے حالات میں پیغمبر ان کو متنبہ کرتے ہیں کہ ذرا سنبھل جاؤ، ابھی اللہ تعالیٰ نے ایک اشارہ دیا ہے جو کسی وقت باقاعدہ عذاب میں تبدیل ہو سکتا ہے، تو بعض لوگوں کے دل پسیج جاتے ہیں۔ دوسری طرف کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان پر خوشحالی آتی ہے تو ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کے احسانات کا احساس پیدا ہوتا ہے اور وہ اس وقت حق بات کو قبول کرنے کے لیے نسبتاً زیادہ آمادہ ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ ان لوگوں کو بدحالی کے بعد خوشحالی کی نعمت بھی عطا کی جاتی ہے تاکہ وہ شکر گزار بن سکیں۔ حالات کی اس تبدیلی سے بعض لوگ بے شک سبق لے لیتے ہیں اور راہ راست پر آ جاتے ہیں، لیکن کچھ ضدی طبیعت کے لوگ ان باتوں سے کوئی سبق نہیں سیکھتے اور یہ کہتے ہیں کہ یہ دکھ سکھ اور سرد و گرم حالات تو ہمارے باپ داداؤں کو بھی پیش آ چکے ہیں، انہیں خواہ مخواہ اللہ کی طرف سے کوئی اشارہ قرار دینے کی کیا ضرورت ہے۔ اس طرح جب ان لوگوں پر ہر طرح کی حجت تمام ہو چکی ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتا ہے اور اس طرح پکڑ لیتا ہے کہ ان کو پہلے سے اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ ان واقعات کے حوالے سے اب کفار مکہ کو متوجہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے غضب سے کسی کو بھی بے فکر ہو کر نہیں بیٹھ رہنا چاہیے، اور یہ بات صرف کفار مکہ ہی کے لیے نہیں ہے بلکہ وہ ہر شخص جو کسی گناہ، بد عملی یا ظلم میں مشغول ہو، اسے ان آیات کریمہ کا ہمیشہ دھیان رکھنا چاہیے۔ یہاں اصل لفظ مکر ہے جس کے معنی عربی میں ایسی خفیہ تدبیر کے ہوتے ہیں جس کا مقصد وہ شخص نہ سمجھے جس کے خلاف وہ کارروائی کی جا رہی ہو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی تدبیر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو ان کی بدعمالیوں کے باوجود دنیا میں خوشحالی اور ظاہری خوشیاں عطا فرماتے ہیں جس کا مقصد انہیں ڈھیل دینا ہوتا ہے، پھر جب وہ اپنی بدعملی میں پڑتے ہی چلے جاتے ہیں تو ان کو ایک دم سے پکڑ میں لے لیا جاتا ہے۔ لہٰذا عیش و عشرت کے عالم میں بھی انسان کو اپنے اعمال سے غافل ہو کر نہیں بیٹھنا چاہیے بلکہ اپنی اصلاح کی فکر کرتے رہنا چاہیے، اور یہ خطرہ ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اگر ہم راہ راست سے بھٹکے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے اپنی پناہ میں رکھے۔